دو تین نامکمل باتوں کو جلدی سے مکمل کر دو. آج شب جمعہ ہے تو لوگ آ گئے, کل کو تھوڑی یہ لوگ آئیں گے. تو جو آج کی بات ہے یہ آج تو یہ مکمل لے کے جائیں. غرور کی بدترین قسم دو. مگر جب اسلام موت کے حوالے سے ہمیں ایک پیغام دے رہا تو اس میں یہ کہہ رہا کہ اپنی موت بھی یاد رکھو جو دنیا سے گزر گئے. تمہارے پاس تو پھر بھی چانس ابھی بکری کی طرح تمہاری کھال نہیں اتری, ابھی سیخ میں لگا کے پرندے کی طرح تمہیں فرائی نہیں کیا گیا, ابھی تمہاری آنکھ پہ چکی نہیں چلائی گئی. وہ گزر چکے ہیں. انشاءاللہ تو ہمیں یقین کامل ہے کہ نیک اچھے لوگ, محب اہل بیت, عزادار امام, شیعہ علی کسی مشکل سے نہیں گزرے ہوں گے, لیکن یہ اچھے خیال کی وجہ سے ان پہ ظلم نہ کرے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. قرآن کی آیت آئی نا, تمہارے مال میں حق ہے سائل کا اور محروم کا. قرآن نے کہا تمہارا مال ہے نا, تمہارا نہیں, اس پہ حق ہے ان کا. ایک تو آپ نے ان کی مدد کر دی, اپنا مال سمجھ, ان کا حق ہے جو تم ان کو دے رہے ہو. اب یہ آیت تو خود پورا ایک اشرا بن سکتی. راوی نے کہا مولا اس میں دو لفظ ہیں, تمہارے مال میں حق ہے سوال کرنے والے کے لیے. وہ تو سمجھ میں آ گیا. کسی نے آ کے اپنی فریاد کی, شکایت کی. مومن احمق و بے وقوف بھی نہیں ہوتا ہے, ذرا معلومات کرتا ہے, وہ الگ موضوع. یہ کیا کہا قرآن نے محروم کا, یہ زیادہ سخت چیز ہے. مانگنے والا تو پھر بھی کچھ لے جاتا. وہ شریف آدمی مارے جاتے ہیں کہ جن کے گھر میں پریشانی اس سے زیادہ ہے, اور وہ غیرت و شرافت کی وجہ سے کسی سے کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں. وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اور چونکہ نہیں مانگتے تو ہم بھی توجہ نہیں دیتے ہیں. اب آپ یہی کہیں گے کہ جب وہ مانگ نہیں رہا ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلے؟ کتنا مشہور واقعہ ہمارے کتنے بڑے مرجے کا جو آج پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں. جب شاگرد کو انہوں نے کہا کہ تمہارے پڑوس میں 3 دن کا فاقہ ہے, یہ کھانا وہاں بھجواؤ. شاگرد بھی مرجے ہے, یعنی بعد میں مرچے بنے اور فوراً بعد میں بنے, اور استاد بھی مرجے ہے. میں نام لیتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ ایک نام میں نے لیا تھا شیخ محمد حسین, پوری مجلس ختم ہو گئی. استاد تو بہت بڑے مرجے. پڑوسی کے گھر میں کھانا بھجواؤ, کھانا بھجوا دیا. واقعاً وہاں 3 وقت کا فاقہ تھا. جب کسی کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں تو وہ تفصیلات نہیں پوچھتا, پہلے بچوں کی جان بچاتا. کھانا کھلا کے ان کے گھر آیا, مرجے کے پڑوسی. مجتہد تو یقیناً اس وقت تھے مجتہد, بعد میں مرجے بنے. اور آنے کے بعد کہا کہ یہ کھانا آپ نے میرے گھر بھجوایا, کہاں سے آیا؟ کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ اردو میں ایک محاورہ ہے, آم کھاؤ پیڑ کیوں گن رہے, تمہیں کیا غرض؟ کہا نہیں بتانا پڑے. کہا یہ سمجھو میرے گھر کا, آپ کے گھر کا ہو ہی نہیں سکتا. آپ ہیں ایرانی, کھانے کا ٹیسٹ ہے عرب. یہ کسی عرب عورت کے ہاتھ کا یا عرب مرد کے ہاتھ کا پکا ہوا. آخر مجبوراً بتایا. یہ میرے استاد محترم یعنی اس زمانے کے آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خوئی, مرجعیت کی تاریخ میں ان کا نام جو واقعہ اور بڑا نام. کہا کہ ان کے گھر سے آیا. کہا کیوں آیا؟ کہا یہ کہہ کے بھجوایا کہ تمہارے گھر میں 3 وقت سے فاقہ. کہا خدا کی قسم یہ وہ راز ہے جو میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. ان کو کیسے پتا چل؟ چنانچہ یہ دونوں گئے مرجے کے پاس, بہت بڑے مرجے جن کو معلوم ہے حالات, ان کے سامنے نام لے لیتا تو کافی ہوتا, لیکن میں خود اپنے آپ سے ڈر رہا ہوں. گئے ان کے گھر, انہوں نے اس کو تو رخصت کر دیا جو بیچارہ فاقہ زدہ تھا. کہا تم تو جاؤ, تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں. اور ان سے کہا کہ تمہارے گھر میں برابر میں پڑوس میں 3 دن سے فاقہ, اور تم نے ان کو کھانا تک نہیں بھجوایا. ایک عجیب لفظ استعمال کیا ہے جس کی تشریح بعد میں پوچھ لیجیے. اے فاسق و فاجر انسان, ایک مرجع مجتہد سے کہہ رہا اور ایک استاد اپنے اتنے مقدس شاگرد سے کہہ رہا. گھبرا کے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے گھر میں فاقہ. جو پتہ ہی نہیں چلا تو ہم کیسے مدد کریں؟ کہا اسی لیے میں نے تجھے فاسق و فاجر کہا. اگر تجھے پتہ چلتا اور کھانا نہ بھجواتا تو میں تجھے کافر کہتا. یہ ہم اور آپ نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے غصے میں بات کر رہے ہیں, یہ ایک مرجع ہے جسے اپنی زبان کے ایک ایک لفظ پہ کنٹرول ہوتا. کیوں پتہ نہیں چلا جب تمہارے پڑوس میں وہ رہ رہا؟ تمہارے خاندان میں جو افراد ہیں کیا انہی کی مدد کی جائے گی جو مانگنے کے عادی ہو گئے, یا ان میں کوئی اچھا بھی ہوگا حالات سے مجبور ہو رہا؟ شریف آدمی بیچارہ ہر جگہ مارا جائے گا. یعنی ہر مومن کی ذمہ داری ہے کل والی حدیث آج والی حدیث سے ملا کے. چوتھے امام کی شہادت کی تاریخیں ابھی گزرے ہوئے 10 دن بھی نہیں ہوئے. کہا میرے بیٹے, یا بنیا, اے میرے بیٹے, جو رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا نہ اس سے دوستی کرنا نہ اس کے ساتھ سفر اختیار کرنا, کیونکہ میں نے قرآن میں 3 جگہ اس پر لعنت پائی ہے. جو لعنت کا حقدار اس کے برابر بیٹھو گے تو جب عذاب آئے گا تم بھی لپیٹ میں آ جاؤ گے. اور کل پڑوسی کی جبرائیل والی حدیث قدسی. کہا کہ آدمی
اپنے پڑوس اور رشتہ داروں کے اتنے حالات اس کو معلوم ہونا چاہیے ان کے کہے بغیر۔ یہ امام نے کہا اب سنو، تم نے پوچھا نا کہ قرآن نے دو الگ الگ لفظ کیوں استعمال کیے، سائل اور محروم۔ سائل وہ، اب یہ اس میں آج کل کے پروفیشنل فقیر نہیں، واقعاً خاندان میں اچھے، شریف، معزز، غیرت مند، حالات ایسے ہیں کہ اس کو آپ سے مانگنا پڑا۔ مولا نے کہا یہ بھی ایک بہت عجیب حدیث ہے، آج کی تو ساری حدیثیں نامکمل رہ رہی۔ مولا نے کہا آخری زمانے میں ذرا محتاط ہو کے بیٹھنا، پہلے زمانے والا حسن ظن نہیں چلے گا کہ ہر مانگنے والے کو دے دیا، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں پتا ہے اس نے آ کے مانگا تو کہا وہ تو لے گئے۔ اب یہ پروفیشنل شریف اچھا آپ کے خاندان کا ایک حصہ، لیکن ایک بیچارہ ایسا ہے جو اتنا غیرت مند ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے آپ کے پڑوس یا خاندان میں ہے، لیکن وہ بیچارہ مانگ نہیں پا رہا، وہ تو محروم رہے گا نا۔ اس کو قرآن نے کہا محروم۔ عذاب و ثواب کے لیے بھی اگر آپ نے یہ فارمولہ بنا لیا، جو لوگ میری پوری زندگی کی محنتوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں، پوری زندگی کی محنتوں پر، مولانا کیا میری زندگی بھر کی محنتیں کیا ہیں؟ کھلی کھلی بات کر لوں، جن کو مجلس میں آنا ہے وہ آئیں گے، جن کو سننا ہے وہ سنیں گے، جنہیں ثواب کے لیے بیٹھنا ہے وہ بیٹھیں گے، جنہیں نہیں آنا ہے نہیں آئیں گے۔ پوری زندگی کی محنتیں عذاب، اس لیے نہیں کہ مجھے مزہ آتا ہے عذاب سنا کے، اس لیے کہ اس کا سلوشن بتا کے مزہ آتا ہے۔ اتنے مومنین کی مدد ہو جائے، ان کے مرنے والوں کی مدد ہو جائے، شاید اللہ تھوڑا سا ثواب اس وجہ سے مجھے دے دے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ جو یہ عذاب بتا رہے ہیں یہ ہمارے مرنے والے پہ نہیں آئے گا، وہ جو جملے میں نے کہے وہ حق بھی ہے، وہ علی کا شیعہ، وہ اہل بیت کا ماننے والا، وہ ظاہر ہے، وہ کربلا کی زیارتیں کر کے آیا ہے، وہ ماتمی ہے، وہ عزادار۔ میں یہی بات اتنی تفصیل سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی کہنا پڑتی کہ اس حسن ظن میں کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بیچارہ مار کھا جائے۔ اگر میری تقریر اب تک ذہن میں ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اگر اب تک کی تقریر ذہن میں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میرے موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ لیکن بچے بیٹھے ہیں، ذرا ان کو سمجھا دوں، یہ بڑے شوق سے سن رہے ہیں، اور وہ یہ کہ شرابی مر گیا اور ہمیں پتا ہے کہ شرابی، ہم نے کہا بھائی اس کے لیے تو کوئی نیکی کا کام کرو، نمازیں اور معافی مانگو، یہ گناہ گار تھا، پتہ نہیں کیا عذاب ہو۔ بے نمازی مر گیا، بڑے بیٹے نے کہا کہ میں اپنے باپ کی قضا نماز پڑھتا ہوں، چھوٹے نے کہا میں بھی کچھ حصہ بٹاتا ہوں، بیٹیوں نے کہا ہم بھی آگے بڑھتے ہیں۔ خمس نہ دینے والا مر گیا، تمام اولادوں نے کہا کہ اگرچہ ہم پہ واجب نہیں ہے لیکن بابا کا تھوڑا تھوڑا خمس دیں گے تاکہ وہ گناہ سے، تاکہ وہ عذاب سے بچے۔ اور ایک نیک بظاہر ٹھیک ٹھاک آدمی مر گیا، گناہ تو اس نے بھی کوئی نہ کوئی کیا ہوا، اور اگر اس پر عذاب آ گیا، معلوم ہے شرابی تو عذاب سے بچ گیا، کیونکہ زندگی میں شراب پیتا رہا، مرنے کے بعد گھر والوں نے سوچا کہ اس پہ عذاب آئے گا، معاف کرا دو، معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنے والا تو عذاب سے بچ گیا۔ زندگی میں بے نمازی کے مزے لوٹے اور مرنے کے بعد گھر والے مدد کو آ گئے، معلوم ہوا دوسروں کا حق کھانے والا تو عذاب سے بچ گیا۔ زندگی میں بھائیوں کا اور بہنوں کا اور بزنس پارٹنر کا اور لوگوں کا لون لے کے ہضم کر گیا، لکڑ ہضم، پتھر ہضم سے طاقتور اس کا معدہ، اور مرنے کے بعد بھی بچ نکلا۔ وارثوں نے کہا جب کس کس کا ہے کیا ہے، یا دے دو یا معافی مانگو۔ اور جو ایک بیچارہ نیک آدمی، ایک ٹھیک ٹھاک آدمی، اس نے کچھ گناہ کر دیے، وہ دنیا میں بھی ڈر ڈر کے زندگی گزارتا رہا، مرنے کے بعد بھی عذاب آئے۔ کیوں؟ بیٹے نے کہا اتنا نیک تھا ہمارا باپ، اس کو کیا ضرورت ہماری مدد۔ گھر والوں نے کہا بھائی اتنے نیک تھے یہ صاحب، ان کے لیے کیا ضرورت ہمیں مدد کرنے کی۔ تو آپ کا یہ نظریہ کہ ایسے نیک آدمی کے لیے کچھ نہ کرو، اور آپ کے حساب سے ساری قوم ہی اس لیے نیک ہے کہ سب علی کے شیعہ ہیں، تو بیچارے یہ سب تو مارے جائیں گے۔ ایک آدھ غلطی سوائے مثلا معصومین اور محفوظ عن الخطا کے اور کوئی غلطی، اور کون ہے جس سے غلطی نہ ہوئی؟ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ متقی پرہیزگار آدمی وہ اس لیے مار کھا رہا، یقیناً اللہ رحمت کا سلوک کرے گا، لیکن گھر والوں کی جانب سے اس لیے مار کھا رہا۔ آپ کے باپ فاقے کے عالم میں ہو، 2 وقت کا فاقہ نہیں، آپ کبھی ایک جملہ نہیں کہیں گے رازق اللہ ہے، اللہ کو دینا، ان کو روزی دے دے گا، میں اپنا پیسہ کیوں خرچ کروں؟ عذاب خدا میں آ جاتا ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ ان پہ کیوں عذاب بھیجے گا؟ اللہ نے ان کے اوپر بیماری کا امتحان کیوں بھیجا دنیا میں؟ کیا وہ ارحم الراحمین اللہ دنیا میں ارحم الراحمین نہیں؟ اللہ نے ان پہ بے روزگاری کا عذاب دنیا میں کیوں بھیجا؟ تب تو آپ مدد کے لیے دوڑ کے گئے، نہ آپ کو یہ یاد رہا تھا کہ یہ ارحم الراحمین خدا ہے، کبھی عذاب نہیں ڈال سکتا نیک بندوں پر، نہ یہ یاد رہا تھا یہ علی کا شیعہ ہے، علی کائنات کا نظام باعث نے خدا چلا سکتے ہیں۔ اور لیکن جب وہ قبر کے اندر گئے یہ ساری چیزیں یاد آنے لگی۔ دنیا میں جس طرح بے روزگاری کا عذاب انسانوں پر آتا ہے، اسی طرح قبر میں گناہوں کا عذاب آتا۔ جب یہاں ارحم الراحمین خدا ہونے کے باوجود آپ کا جاب چھوٹ سکتا، تو
تو قبر کے اندر بھی ارحم الراحمین کے باوجود انسان پہ عذاب آ سکتا ہے. یہ کچھ باتیں مجھے شب جمعہ کی وجہ سے کہنا پڑا. اور روایت کا جملہ کہ اصحاب ایمان کی ایک خصوصیت یہ کہ وہ کوئی گناہ نہ کرنے کے باوجود اتنا ڈریں گے اللہ سے اور اتنا روئیں گے خوف خدا میں کہ لگے گا کائنات میں ان سے بڑا گناہ گار کوئی. گناہ نہ کرنے کے بعد ان کی یہ حالت ہے. معرفت اصحاب امام کریں. اگر میں معرفت امام پہ بات کر رہا ہوتا تو صحیفہ کاملہ کی وہ دعائیں سناتا کہ چوتھا امام عذاب خدا سے رو رہا. لیکن وہ ایک الگ موضوع, وہ معرفت امام اصحاب امام کی بات ہو رہی. دنیا کی ساری تکلیفیں نیک لوگوں پہ آتی ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ ارحم الراحمین ہے, پھر بھی آ جاتی. مولا علی اپنے شیعہ کی مدد کیا خالی مرنے کے بعد کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی کرتے ہیں؟ دنیا میں بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود کہ آپ کے گھر میں مسائل نہیں آتے. نعوذ باللہ, آپ کے عقیدے کو ہلانا نہیں چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ اور مشکلات یہ دونوں کو ساتھ لے کے چلیے, تبھی نیک اور شریف اور دیندار مرنے والے جن سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی وہ بھی فائدہ پائیں گے. خالی شرابیوں کو فائدہ نہ پہنچائیے, خالی بے نمازیوں کو فائدہ نہ پہنچائی, خالی بے حجاب عورتوں کو فائدہ نہ پہنچائی, خالی دوسروں کا مال ہضم کرنے والوں کو فائدہ نہ پہنچائی, خالی خمس روک لینے والوں کو فائدہ نہ پہنچائی اپنے غلط نظریے کی وجہ سے کہ جی وہ انہوں نے گناہ کیا ان کی مدد کرو اور ان کی مدد نہ کرو. یہی وجہ ہے, یہ بھی ایک بہت اہم وجہ کہ یہ لوگوں کے ذہن سے خیال نکال کے ان لوگوں کی مدد کرنا جو بیچارے پابند نماز ہے, کبھی نماز قضا ہو گئی ان سے, وہ زیادہ محتاج حقدار ہیں کہ ان پہ رحمت نازل ہو ہماری طرف سے بھی. اب یہ ہے نا کہ اللہ ارحم الراحمین تو ہے, اللہ دیکھتا ہے تم کیا کر رہے ہو, میری رحمت تو اپنی جگہ پہ وہ آئے گی, تم کیا کر رہے ہو. اور یہ بہت اہم پھر جملہ ٹک گیا جا کے ہمارے اصل موضوع سے. اصحاب امام کی یہ بہت اہم خصوصیت, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کیا کرے گا, دیکھتے پہلے ہم نے کیا کیا. جو تم کر سکتے ہو کرو, پھر اللہ کی طرف سے دیکھو باقی مدد آتی ہے. السعی منی والاتمام من اللہ, ختم بات. تو اب یہ چیز سبب بنی کہ ہمارے یہاں یہ رواج اور دستور ہے اور شرعی دستور ہے. دستور تو بہت سارے, کل کھارادر کا دستور چل رہا تھا کہ نامحرم بوڑھی عورت سر پہ ہاتھ پھیرے, نہیں شرعی. عالم کا بھی انتقال ہو تو ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے. مجتہد کا بھی انتقال ہو تو ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے. مرجع کا بھی انتقال ہو تو ترحیم کے لیے کے حوالے سے درخواست آتی, تاکہ تصور رہے کہ ہمارے خاندان میں باپ ماں کوئی نیک آدمی ہے, وہ بھی ہماری مدد کا محتاج ہے. نیکیوں کے باوجود کوئی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے. بلکہ جو جملہ میں کہتے کہتے رکا اور رکنے کے بعد دوبارہ کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ امام معصوم چاہنے والوں سے کہتے ہمارے لیے دعا کرو. مولا ہم, یعنی یہ تصور ہم کو موت دے دے کہ ہم امام کے لیے دعا کریں. وہی چیز امام واضح کرنا چاہتے کہ جب تم کو یہ پیغام دیا جائے کہ امام کے لیے بھی دعا کرو, تو پھر وہ سارے غلط خیال دل سے نکل جائیں گے کہ جی وہ مرنے والا جو ہے وہ قبر میں گیا, اب ہمیں کیا ضرورت اس کے لیے کوئی قربانی دینے. نہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں مرنے والے کے لیے, نہ 2 رکعت نماز. آج کی رات شب جمعہ والدین کی ایک 2 رکعت نماز ہدیہ والدین پڑھی جاتی ہے, جس کا ٹائم ہے, لیکن بہتر ٹائم مغرب عشاء کے بیچ میں کتنے لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے. مراد یہ مجمع نہیں ہے, مراد یہ کہ دنیا بھر میں جو آج شیعہ, اور وہاں امام کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرو. آپ کہیں گے امام نے کہا ہم نے تو آج تک نہیں سن. یہ درود کیا, جا کے ترجمہ دیکھ لیجئے گا کسی بھی زبان میں. درود کا ترجمہ تو ہر کتاب میں ملے گا. وہ کیا, اے خدا رحمت بھیج رسول آل رسول. یہ دعا نہیں کیا, ترحیم, اسی کو ترحیم کہتے ہیں. محتاج ہے ہماری رحمت کی دعا. اس کے بعد جب زیارت پر آپ جائیں گے, ایک روایت آپ کو سنائی جائے گی جو راوی کو کنفیوز کر گئی. بعد میں 10ویں امام سے ملاقات کے لیے گیا, مولا میں مدینے میں 10ویں امام ہے, مولا میں کربلا جا رہا ہوں, آپ کو خدا حافظ کہنے آیا. امام نے کہا میرے حق میں میرے دادا کے روضے میں قبے کے نیچے دعا کر. چلا گیا کربلا, جا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے, ساتھی نے کونی مار دی, یہ کیا کر رہے, تم یہ دعا کر رہے کہ خدا بندہ میرے 10ویں امام کی دعا میں پہنچا رہا ہوں, ان میں اور حسین میں فرق کیا ہے, دونوں ایک ہی نور کے ٹکڑے, تم ان کے لیے دعا کرو. اب وہ پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے, گھڑی کی سوئیاں میرے سامنے, لیکن بہت مشہور روایت ہے, مجھے یاد, جتنے قافلوں میں گیا سب جگہ یہ روایت پڑھی جاتی ہے. 10واں امام اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا دعا کرو. سلسلہ ہے یہ. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ امام محتاج ہے. 2 چیزیں اس میں. پہلی بات تو وہی ہے کہ جو تحفہ تم امام کو دو گے, امام کم سے کم 70,000 ٹائم بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا. یہ طریقہ
1 گھنٹہ اور 10 منٹ میری مجلس ہو گئی ہے. ایک پہلی درود تھا اور ایک آخری درود ہے. اب مجھے آپ بالکل اجازت دیجئے, میں جلدی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. دل بہت چاہتا ہے, بہت دل چاہتا ہے نعرہ و درود کا, لیکن وقت اور موضوع میرا بڑھ جاتا ہے, پھیل جاتا ہے. بس آج تو اجازت دیجئے, بہت دیر ہو گئی ہے, ماتم کا وقت بھی کم ہو گیا. لیکن کم سے کم 70,000 گناہ کر کے واپس کرتے. جو دعا تم نے دی اس لیے نہیں دی. بعض اوقات یہ بچے آتے ہیں میرے پاس, تم آپ سے کہہ نہیں رہا ہوں, اچھا وہ یہ ہے کہ چاکلیٹ لا کے دے دی, مولانا یہ ہماری طرف سے گفٹ لے لی. اب اگر میں سفر میں نہ ہوں, اپنے وطن میں ہوں, تو میں چاکلیٹ کے جواب میں چاکلیٹ نہیں دوں گا. بچے نے چاکلیٹ دی ہے, جتنی اس کی استطاعت, میں اس سے بہتر ہی چیز اس کو واپس کروں گا. امام کو آپ دیں, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ امام سلسلہ ہمارے یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں کہ دعا کے مرحلے میں اور مدد کے مرحلے میں قبر کے حوالے سے کسی کو بھی فراموش نہ کرو, یہ سوچ کر کے تو بہت نیک آدمی. ہاں یہ ہمارے اور آپ کے جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر